پیغام ماہ سیاں۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکر نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا یہ خصوصی پیغام آپ کے لیے لے کے حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے اندر جانثاری کرنے والوں میں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اسماء گرامی موجود ہیں، جن میں سر فہرست اسماء میں ہم سب کی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اسم گرامی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اعلان نبوت سے بھی قبل تشریف لائی، لیکن ہر موقع پر اما جان نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں۔ 10 رمضان مبارک آپ کا وصال ہوا، اسی لیے آج ہم ان کی بارگاہوں میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کچھ ازواج مطہرات ایسی بھی ہیں کہ جن کی شانوں کے الگ سے خطبے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ کے القابات میں طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، کبریٰ بھی ہے، ام المومنین بھی ہے۔ یہ جو شانیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، یقیناً یہ آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ احادیث کے اندر آپ کے متعلق جو کچھ بیان ہے ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر تدبر کے لیے، رب کی یاد میں رہنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے لیے کھانا لے جاتی تھی۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے چلیں اور سالن اور کھانا تیار کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگی۔ ابھی غار تک پہنچی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر اللہ کا سلام دیا، اور اللہ کا سلام دینے کے بعد اللہ کا پیغام دیا اور عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی، ان کے پاس سالن ہے، انہیں کہیے گا کہ خدیجہ اللہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ دوستان ذی احتشام، ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو شاید بظاہر ہمیں بہت معمولی سے لگیں، لیکن اگر ان کی گہرائی میں اتریں تو یہ الفاظ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کسی ہستی کے لیے اللہ کا سلام آنا یہ کوئی سعادت، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی کم سعادت کی بات نہیں ہے، اور یہ اعزاز میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ اور ساتھ ہی جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدیجہ کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے موتی کا محل تعمیر فرمایا ہے، جس کو کسی نے نہ دیکھا ہے، نہ کوئی اس کا گمان کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی بڑی شان اور بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت رکھنے والی مائی صاحبہ ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ بھی جب ان کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا تو یہ بھی رشک کیا کرتی تھی کہ حضور اس محبت سے ذکر کرتے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ عرض کر دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کائنات میں صرف خدیجہ باقی رہ گئی کہ آپ ان کا اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں؟ تو پھر آقا کریم علیہ السلام محدثین فرماتے، حضور پھر حضرت خدیجہ کے اوصاف بیان کرتے کہ عائشہ خدیجہ تو ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، خدیجہ ایسے تھی، اور پھر حضور فرماتے کہ خدیجہ کے معاملے میں مجھے ایسی باتیں نہ کہا کرو، کیونکہ خدیجہ میری وہ زوجہ ہے جس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے،
اور جب سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے جھٹلایا، اس وقت میری تصدیق کرنے والی، میرا ساتھ دینے والی اگر کوئی تھی تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک داماد ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتداً یہ مشرع با اسلام نہیں ہوئے تھے اور غزوہ بدر کے وقت یہ بدر کے قیدیوں میں آ گئے۔ جب اعلان کیا گیا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دو اور اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ زینب شہزادی رسول رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیے کے طور پہ بھجوایا۔ جب وہ ہار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو حضور کی چشمان کرم میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ ہار وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیا تھا، اور یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ کا تھا۔ جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار ملاحظہ فرمایا، حضور کی چشمان کرم میں آنسو آئے۔ ایک عرصہ کے بعد زوجہ محترمہ کا یہ ہار دیکھ کر بیوی کی یاد آئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مشورہ دو، اگر تم چاہو تو ہم ابو العاص کو ویسے رہا کر دیتے ہیں اور یہ ہار اپنی بیٹی کا ہم واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے گردنیں جھکا لی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانوں کے مالک بھی آپ ہیں، آپ جیسے فرمائیں، جیسے حکم فرمائیں ویسے ہی معاملہ فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا، حضرت ابو العاص کو ویسے ہی رہا کر دیا، اور اس پر وہ خوش ہو کر اور متاثر ہو کر دامن اسلام سے بھی وابستہ ہو گیا اور صحابیت کا تاج سر انور پہ سجا لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت اپنی اس زوجہ محترمہ کے ساتھ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ آپ کے وصال کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ مبارک سے باہر تشریف فرما ہے۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ وہیں پر اپنی امی جان کے پاس تشریف فرما ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے والد گرامی کو بلا کے لاؤ۔ سیدہ چھوٹی سی عمر تھی، حضور کو بلا کے لائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز تھی، اور آپ نے آ کر ارشاد فرمایا کہ خدیجہ مجھے کیوں بلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت آپ کے سامنے ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر جانبر رہوں گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ اپنی چادر رحمت مجھے عطا فرمائیں جس کو میں اپنا کفن بنا دوں۔ کسی محقق نے کہا تھا کہ کوئی شخص جتنا بڑا ہیرو بن جائے اس کے گھر والے کبھی اسے ہیرو نہیں مانتے، لیکن اگر گھر والے ہیرو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی طور پر ہیرو ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو ملاحظہ کیا جائے کہ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی آپ سے اتنی متاثر ہے کہ آپ کی چادر رحمت مانگ رہی ہیں کفن کے لیے، اور اس وقت یہ تو ان کی محبتوں کا اظہار تھا، ادھر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت کا اظہار فرمایا۔ دوستو خدا کی قسم، اتنی محبت کا اظہار کائنات کے اندر کسی شور نے بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ بھی اس زمانے کے اندر جب بیوی کو پاؤں میں رکھنے کی بات کی جاتی تھی، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے چادر طلب کرنے پر حضور نے کیا جملہ فرمایا، علماء نے لکھا، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آج اگر تم مجھ سے میرا چمڑا بھی مانگو تو میں اتار کے دے دیتا۔ یہ کیسی محبت بھرا جملہ تھا آقا کریم علیہ السلام کا، جو حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور نے یہ محبت کا سلسلہ رکھا، اور قیامت تک کے شوہروں کے لیے حضور نے رہنمائی فرمائی کہ بیوی سے محبت کس انداز میں کرنی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم آج عورتوں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہو، اسلام وہ پیارا اور خوبصورت دین ہے جو اس وقت عورتوں کے حقوق دے رہا ہے جب کوئی بھی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہا تھا۔ سلام ہو ہماری اس ماں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان امی جان ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے انہی کے بطن سے ہے، اسی لیے ان کو سادات کی نانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے مالک کریم جل شانہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کی ازواج کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔